الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب زدنا علما. ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کو پسند کیا تھا، ان کی دعا قبول کری، ان کو اسحاق علیہ السلام دیے بیٹے ان کے، اور پھر مزید بھی دیے آگے. یعقوب علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے وہ بھی نبی تھے، ٹھیک ہے. اور ہر ایک کو اللہ نے صالح بنایا، نیک بنایا، ٹھیک ہے، اور ان کو امام بنایا، اور وہ وحی کی پیروی کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے، اور نماز، زکوٰۃ اور اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے رہے. اور پھر ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیا تھی، کیا گناہ وہ کرتی تھی، کیسے ہلاک ہوئی، ٹرانسجینڈر کیا تھا، عورتوں کے مختلف مسئلے اس میں ہم نے پڑھے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے، کہ وہ چیزیں جو خلقت چینج کرنے میں آتی ہیں، کیا چیزیں منع ہیں، کیا نہیں کر سکتی ہے عورت، کیا کر سکتی ہے، اس کی کافی ڈیٹیل ہم نے پڑھی. اب انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے داخل کیا اس لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں، بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو محفوظ رکھا عذاب سے، ٹھیک ہے، اور وہ صالح لوگوں میں سے تھے، یعنی نیک لوگوں میں سے تھے حضرت لوط علیہ السلام جو تھے، ٹھیک ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، اور یہ ان پر ایمان لے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا کری تھی. یہ سب انبیاء نیک اور صالح تھے. اللہ نے ذکر جو قرآن میں انبیاؤں کا کیا ہے نا، تو ہماری نصیحت کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یاد کیجئے نوح کو جب اس نے پکارا اس سے پہلے، تو ہم نے قبول کی اس کی دعا، چنانچہ ہم نے نجات دی اسے اور اس کے اہل والوں کو، گھر والوں کو، یا مومن لوگوں کو جو ان کے تبلیغ میں آ گئے تھے اور اللہ پر ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے. کس سے نجات دی؟ بہت بڑے غم سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام نے پکارا اور ہم نے اس کی دعا قبول کی. نوح علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ نوح علیہ السلام نے دو دعائیں کری تھی. ایک سورہ قمر میں ہے، رب انی مغلوب فانتصر، کہ یا اللہ میں مغلوب ہوں پس تو مدد فرما، میں مجبور ہوں پس تو مدد فرما. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کری اپنی قوم کو، اور سوائے چند ایک کے کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا. 950 سال سوائے چند ایک کے کوئی ایمان نہیں لایا. اور ایک اور دعا کری حضرت نوح علیہ السلام نے. یہ دونوں دعاؤں کا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ اس زمین پہ کافروں میں سے سب کو تباہ کر دے، کسی کو بھی مت چھوڑنا، ورنہ یہ لوگوں کو اور بہکائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا تھا پانی والا، پورا اس کی بھی ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دو دعائیں انہوں نے کری تھی حضرت نوح علیہ السلام نے، ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ ہلاک ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ آپ کے اہل میں نہیں ہے. دیکھو رشتے کس کے ہوتے ہیں؟ ایمان کے. اور جو ایمان لے آئے تھے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَهْلَهُ، کہ ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے اہل والوں کو. اکثر شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا نا
بما اہل خانہ، دیکھا شادی کارڈوں پہ اکثر آتا ہے. اچھا لوگ ایک کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں، با اور ماں، با بھی عربی کا لفظ ہے اور ماں بھی عربی کا لفظ ہے، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. لوگ لکھتے ہیں بما اہل خانہ، یہ بالکل غلط ہے. یعنی اس کا مطلب پتہ کیا ہوا، ود فیملی. یو آر کارڈلی انوائٹڈ ٹو اوور سیریمنی آف ویڈنگ ود فیملی، اس کا مطلب یہ ہوا. یہ غلطی ہے. یا تو با لکھ دیں با اہل خانہ، یا ماں لکھ دیں ماں اہل خانہ. ٹھیک ہے، با کا مطلب بھی ہوتا ہے ساتھ اور ماں کا مطلب بھی ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ وہ الگ ورڈ ہے اور یہ الگ ورڈ ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. یہ لکھنے میں غلطی کرتے ہیں لوگ. بہرحال ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل کو، ایمان والوں کو، اور گھر میں جو ان کے ایمان لے آئے تھے ان کو نجات دی بہت بڑے غم سے. وہ غم کیا تھا؟ وہ عذاب جو ایک آنے والا تھا، جس میں لوگوں کے دل پھٹنے والے تھے، کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں تھا، ہر طرف غم ہی غم تھا، اس سے نجات دی. ٹھیک ہے، اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی گزرے حضرت نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے مدد کی اس قوم کے خلاف جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، بلا شبہ وہ تھے لوگ برے، تو ہم نے غرق کر دیا ان کو. کیسے غرق کر دیا؟ اجمعین، سب کے ساتھ غرق کر دیا. جس نے اللہ کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. کتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے تباہ کی. لیکن یہ امت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نہیں بھیجا. اس پر عذاب آئے ہیں، ویسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آئے ہیں، بستیوں پر آئے ہیں، گاؤں میں آئے ہیں، مختلف کچھ چھوٹے شہروں میں آئے ہیں، آندھی طوفان زلزلے سیلاب، لیکن ایسا کوئی عذاب نہیں آیا اور نہ آئے گا. اس کی حکمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت ہی آئے گی، اب کوئی نبی نہیں آنا. ٹھیک ہے، بہرحال یہ اللہ کی حکمت ہے. تو پوری قومیں اللہ نے تباہ کر دی. ان لوگوں کو بچا لیے جو ایمان والے تھے. پھر وہ ایمان والوں کی اولادیں پیدا ہوئیں، وہی آگے بڑھی نا، ان کی نسل بڑھی، پھر انہوں نے ان کی نسلوں نے آگے جا کے جو ہے وہ نافرمانی شروع کر دی. پھر اللہ نے ایک نبی بھیجا، پھر اس میں جو ایمان لیا ان کو بچا لیا، باقی کو عذاب کا شکار کر دیا. پھر جو ایمان لائے تھے ان کی جو آگے نسلیں چلی ان میں جو ہے نا کافر اور مشرک لوگ پیدا ہونے لگے. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا اور اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہا ہر امت میں پہلے اللہ نبی بھیجتا تھا، جو نہیں مانتی تھی پھر ان کو ہلاک کر دیتا تھا. یہ اللہ کا ایک اصول ہے، سنت ہے اللہ کی جو رہی ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اصول رہا ہے کہ اللہ کسی قوم کو بھی ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہاں ہدایت کے لیے نبی یہ کتاب نہیں بھیج دے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سبھی کو ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے، وہ کشتی میں وہ چند لوگ بچے تھے اور انہوں نے پرندوں کے مختلف جانوروں کے جوڑے رکھ لیے تھے، سب ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کیجئے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو جس وقت وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، جب رات کو چر گئی تھی اس میں ایک قوم کی بھیڑ بکریاں اور ہم تھے ان کے فیصلہ کرنے کے وقت حاضر. اب یہاں پہ تھوڑا سا موضوع چینج ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوط علیہ السلام کی طرف، ٹھیک ہے، ان کا کچھ ذکر آیا، نوح علیہ السلام کا ذکر آیا. ٹھیک ہے، اب داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کیجئے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو اس وقت جب یہ دونوں بیٹھے ایک فیصلہ کر رہے تھے کسی چیز کے بارے میں. اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ قوم کی بھیڑ بکریاں ان کے کھیتوں میں سے چر گئی تھی
اور ان کے فیصلہ کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم حاضر تھے وہاں، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ سن رہا تھا ہر چیز. ٹھیک ہے. اب یہ معاملہ کیا تھا؟ دیکھو، پہلی چیز میں ایک چیز بتاتا ہوں، قرآن کو ہمیں سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کو دیکھنا پڑے گا. اگر ہم صاحب قرآن کو نہیں دیکھیں گے تو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. صاحب قرآن کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن ان پر نازل ہوا نا. جو لوگ قرآن کی خود ترجمہ تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں وہ 100% گمراہ ہو جاتے ہیں. صحابی نہیں کر سکے. وہ جو آیت نازل ہوئی تھی کہ کھاؤ پیو سحری کے بارے میں، کہ سحری کے وقت کے بارے میں کیا آیت نازل ہوئی تھی؟ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ نظر آنے لگے. وہ سیاہ دھاگا سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئے اور پوری رات چیک کرتے رہے کہ یہ کب الگ ہوگا. وہ الگ ہوا ہی نہیں. فجر کا وقت ہو گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی تھی، میں تو سیاہ اور سفید دھاگا جو ہے وہ رکھ کے سویا، یہ تو الگ ہوا ہی نہیں، اب سحری کا وقت مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اس سے مراد یہ سیاہ سفید دھاگے نہیں، وہ آسمان پہ جو سیاہ سفید دھاریاں ہوتی ہیں صبح کی افق کی اور رات کے جانے کی، وہ جب الگ الگ ہو جائیں یہاں تک ہے سحری کا وقت، یہاں تک کھاؤ پیو، اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. صحابی نے خود کوشش کری، نہیں سمجھ پائے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں سمجھایا اس کا مطلب کیا ہے. تو اب یہ بتا دو، اگر خود لوگ جو کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو احادیث کو نہیں مانتے کہ یہ کون سے واقعے کا ذکر ہے کہ یہ دونوں فیصلہ کرنے بیٹھے اور کیا فیصلہ ہو رہا ہے، ہوا کیا تھا اس واقعے کا، کوئی نہیں بتا سکتا جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رجوع نہیں کریں گے. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. یہ واقعہ پورا ہوا یہ تھا. پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت اور نبوت دی تھی نا عالی شان، ایسی کسی کو بھی نہیں دی تھی. وہ بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم. تو بہرحال ہوا یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ظاہر خلیفہ تھے، حکمران تھے، وہ اپنے قوم کے بڑے تھے. ان کے پاس ظاہر فیصلے بھی یہ کرتے تھے اللہ کی شریعت کے حساب سے. ان کے پاس دو بندے آئے. ایک بندے نے یہ کہا کہ میں کھیت ہے میرا، ٹھیک ہے، رات میں اس کی بکریوں نے میرا کھیت اجاڑ دیا، اس میں گھس گئیں اور جگہ جگہ سے منہ مارتی رہیں. انگور کا حدیث میں آتا ہے کہ وہ انگور کا کھیت تھا، تو جگہ جگہ منہ مارتی رہیں، سارے انگور خراب کر دیے، فصل خراب کر دی، اور جو اس کی پودے بیلیں تھی سب چیزیں سب خراب کر دیں. اس شخص سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے بکریوں کا پتہ ہی نہیں تھا، میں تھا ہی نہیں ان کے ساتھ، یہ تو خود ہی آزاد ہوئیں اور باڑ سے نکل گئے، اس کے کھیت میں گھس گئی، میں کیا کر سکتا ہوں. یہاں رک کر پہلے ایک چیز سمجھو. ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، بلکہ سنن ابی داؤد میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا کھیت ہے دن کے وقت اس کی ذمہ داری اپنے کھیت کی حفاظت کرنا، وہ حفاظت کرے گا. کوئی جانور اگر گھسے گا تو وہ حفاظت کرے گا، اور وہ حفاظت نہیں کرتا، کوئی جانور گھس جاتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے جس کا کھیت ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہاں، رات کے وقت اگر کوئی وہ سو رہا ہے، کوئی جانور گھس جاتا ہے تو پھر جس کا جانور گھسا ہے وہ ہرجانہ بھرے گا جتنا بھی نقصان ہوا ہے. اب آ جاؤ دوبارہ اس واقعے کی طرف. تو ہوا یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میرا کھیت اس کی بکریوں نے اجاڑ دیا. وہ کہنے لگا بھائی رات کا وقت تھا، مجھے پتہ ہی نہیں، میری بکریاں آزاد ہوئیں اور چلی گئیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ان دونوں کے درمیان کہ تو اپنی بکریاں اس کو دے دے ساری، جو ہرجانہ بنتا. اس کا حساب کتاب لگایا انہوں نے پورا، کتنے درخت اجڑے، کتنی بیلیں ٹوٹی، کتنی زمین کا نقصان ہوا، بیج کا نقصان ہوا، پانی کا نقصان، جو بھی ہوا پورا حساب کتاب لگایا. تو جو حساب بن رہا تھا وہ اتنی قیمت تھی جتنی اس کی دوسرے کی جو ہے نا، جس کی بکریوں نے یا بھیڑوں نے کھیت اجاڑا تھا، وہ پوری قیمت بن رہی تھی. تو داؤد علیہ السلام نے کہا تو اپنی بھیڑیں اس کو دے دے ساری. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ دے دی اس نے، اور وہ منہ لٹکا کے خالی ہاتھ پلٹا، صرف کتوں کے ساتھ. کتے رکھتے تھے پہلے لوگ بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے، آج بھی گاؤں گوٹوں میں کتے رکھتے ہیں.
حفاظت کے لیے، کھیتوں کی حفاظت کے لیے، کہ رات میں کوئی گھس نہ جائے تو وہ کتے آزاد چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بھی کھیت اگر چلی جاؤ نا یہاں پہ دیکھو قریب ترین تو ادھر ہب چوکی میں پورا یہ ناردرن بائی پاس کے ساتھ اندر سارے کھیت ہیں. ہم گئے ہیں وہاں پہ، وہ کتے رات میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آزاد کے کوئی جانور نہ آئے. دن کے وقت باندھ دیتے ہیں ان کو، مالک خود ہوتا ہے، رات کے وقت کتے چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی اور جانور آ کے نقصان نہ پہنچائے. اور کچھ لوگ دن میں بھی کھلا چھوڑتے ہیں. تو بہرحال اس نے بکریاں دے دی اور منہ لٹکا کر اپنے کتوں کے ساتھ بس وہ واپس جانے لگا. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سر آنکھوں پر، لیکن میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ اس کا ایک اور فیصلہ ہو سکتا تھا. وہ پوچھنے لگے کیا ہو سکتا تھا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کا یہ فیصلہ ہو سکتا تھا کہ اس کی تمام بکریاں جو ہیں جس کا کھیت برباد ہوا اس کو دی جاتی، لیکن اس کے پاس صرف وہ امانت کے طور پر ہوتی کہ وہ ان کا دودھ لیتا، ان بکریوں کا، ٹھیک ہے، ان کو پالتا، ان بکریوں کو چارہ دیتا، اور اس سے جو دودھ مکھن دہی حاصل ہوتا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتا. اور جس کی بکریاں تھیں وہ جو ہے اس کے کھیت میں روزانہ فصل لگاتا اور پانی دیتا اور بیج ڈالتا. جب اس کا کھیت دوبارہ ویسی حالت میں تیار ہو جاتا تو وہ اس کی بکریاں ساری واپس دے دیتا اور یہ اس کو کھیت دے دیتا تیار کر کے. تو داؤد علیہ السلام کو یہ بات بڑی پسند آئی، تو انہوں نے واپس اس کو بلایا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ تم اپنی بکریاں اس کو دے دو، اس کے کھیت کی دیکھ بھال کرو، اور اس سے کہا کھیت والے سے تم اس بکریوں سے فائدہ اٹھاؤ جتنے عرصے، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے جتنا بھی کہ دودھ لو، مکھن نکالو، ان کا فائدہ اٹھاؤ، اور تم اس کے کھیت میں پانی دو، فصل لگاؤ، جب یہ تیار ہو جائے تو تم اس کا کھیت واپس کر دو گے، تم اس کی بکریاں دے دو گے. دونوں اس پہ ایسی خوشی راضی ہو گئے. اب جو میں جملہ کہنے والا ہوں وہ اگلی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، اسی وقت کہوں گا میں، ٹھیک ہے. تو یہ فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا. ہم چلتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے رہے ہیں چنانچہ ہم نے سمجھا دیا وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو. سلیمان علیہ السلام نے اپنی طرف سے بات نہیں کی تھی، اللہ نے ان کے دل میں یہ وحی کے ذریعے سے یہ فیصلہ ڈال دیا تھا. یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. کوئی شخص کبھی کہتا نا یار دیکھو وہ تو قسمت اچھی تھی، میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، یار وہ تو دیکھو کیسا وہ ہوا کہ ایک دم میرے منہ سے یہ بات نکل گئی، یا میرے دل نے یہ فیصلہ کیا اور دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا. تو ایسا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ بات اللہ دلوں میں نہ ڈالے، جب تک کہ وہ بات اللہ زبان سے نہ نکلوائے. تو یہ بات بھی سلیمان علیہ السلام کی زبان سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھایا تھا جب ہی اس نے یہ اپنے باپ سے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام سے. اچھا اب تھوڑا سا رکو، چلو کوئی سوال یہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ڈائریکٹ کیوں نہیں سمجھا دیا؟ وہ بھی تو نبی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھی تو وہی کرتے تھے. چلو فرض کرو اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ سمجھاتے تھے تو ہماری لیے کیا نصیحت ہوتی اس میں؟ کچھ بھی نہیں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی سے فیصلہ سمجھا دیا، داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا. یہاں ان کے دلوں میں ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ ہزاروں سال کے بعد جو امت محمدی آ رہی ہے وہ یہ ذہن میں رکھے اپنے کہ اگر دلوں میں کوئی اچھے فیصلے اور زبان سے کوئی اچھی باتیں ادا ہو جاتی ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ہمارے لیے یہ نصیحت ہے. کوئی یہ نہ بولے کہ یار دیکھا میری ذہن کیسی کام کر گئی، اس وقت میں نے کیسا اس کو جواب دے دیا، دیکھا ہم وہاں پھنس جاتے، کیسا راستہ اچانک ذہن میں آیا کہ وہاں سے نکل گئے، دیکھا میں نے اس کو کیسا مشورہ دیا، اچانک میرے ذہن میں آیا. او بھائی اچانک وچانک کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ اس کا جواب قرآن میں موجود ہے کہ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے یہ بات. ہم ہر طریقے سے اللہ کے محتاج ہیں، ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات تک اللہ کے محتاج ہیں. تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہے اس میں. پھر اللہ فرما رہے ہیں اور ہر ایک کو ہم نے دیا حکم اور علم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کو ہم نے علم بھی دیا اور حکم بھی دیا، یعنی وحی کے ذریعے سے ان کو چیزیں بتائیں بھی. داؤد علیہ السلام کو بھی، سلیمان علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں
اللہ تعالیٰ نے سب کو علم دیا تھا اور سب کو اللہ تعالیٰ نے وحی کری تھی. اور ہم نے مسخر کر دیا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو، وہ تسبیح کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کا مطلب ہے غلام بنا دیا تھا. پہاڑ جو ہے داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اللہ کی حمد بیان کرتے تھے. پہاڑوں میں سے یقیناً آوازیں آتی تھی. داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تعریفیں بیان کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو حکمت دی تھی. اور کیا تھا؟ چلو وہ بھی آگے پڑھتے ہیں، پہلے اس آیت کو ہم کمپلیٹ کریں انشاءاللہ. وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا اور تھے ہم ہی کرنے والے. اللہ فرما رہے ہیں کہ پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا. جب اچھا یہ میں تمہیں بتا دوں اس کے بارے میں کیا وہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ زبور. جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے تو اس قدر سریلی آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے زبور کی کہ آسمان پہ اڑنے والے پرندے تک آ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے سننے کے لیے. یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پرندوں کو مسخر کر دیا تھا. ان پرندوں کا بھی کمال نہیں تھا، نہ داؤد علیہ السلام کا کمال تھا. یہ اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوا تھا اور یہ اللہ کی طرف سے پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تھا. یہ سمجھانے کا مطلب یہ ہے ہمارے لیے، نصیحت کے لیے، کہ اللہ بار بار فرما رہے ہیں آگے دیکھو وَكُنَّ فَاعِلِينَ، اور ہم تھے کرنے والے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اور تھے ہم ہی کرنے والے. یہ کسی اور کا کمال نہیں تھا. نبی جو بھی چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ مل جائے. سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے اور وہ گھر تھا حضرت موسیٰ اشری، میرا خیال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت جلیل القدر صحابی. اور وہ قرآن تلاوت کر رہے تھے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ان کی تلاوت سننے لگے. اتنی آواز ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت پسند آئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا باہر تو کہنے لگے کہ تمہاری زبان میں تو ایسی مٹھاس ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی زبان میں رکھی تھی جب وہ زبور تلاوت کرتے تھے. مزامیر کا لفظ یوز کیا کہ تمہاری زبان میں مزامیر ہے. یہ خاص ایک حلق کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ اس سے جب تلاوت بندہ کرتا ہے تو یہ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. تو ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ عطا کیا تھا. تو نبی سے فرمایا تمہاری زبان میں وہ مٹھاس ہے جو داؤد علیہ السلام کی زبان میں اللہ نے رکھی تھی. تو ابو موسیٰ اشری فرماتے ہیں کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے تو میں اور اچھی طریقے سے پڑھتا. یہ صحابہ کرام کی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بہرحال اتنی اچھی تلاوت تھی ابو موسیٰ اشری کی، اور پھر داؤد علیہ السلام کی جو اللہ کی کتاب کو تلاوت کیا کرتے تھے کہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے. اس کی شباہت ان کی تلاوت کی ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ میں آتی تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک کا ایسا تلاوت کرنے والا بنا دے انشاءاللہ، آمین. ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم ہی کرنے والے تھے، سب ہم کرنے والے تھے. سمندر کو پھاڑنے والے ہم تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے ہم تھے، آگ کو بجھانے والے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تھا، ہر چیز کو کرنے والا اللہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والا اللہ تھا. حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والا اللہ تھا. ٹھیک ہے، حضرت بی بی حوا کو بغیر ماں کے پیدا کرنے والا اللہ تھا. آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کرنے والا اللہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی سلطنت دینے والا اللہ تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے. اور ایک جگہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی نبی میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت سے وہ کوئی معجزہ دکھا سکے. کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے سکھائی اسے کاریگری لباس بنانے کی تمہارے لیے تاکہ وہ بچائیں تمہیں تمہاری لڑائی کی تکلیف سے. تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟
اور داؤد علیہ السلام کا ایک اور معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سکھائی تھی اسے کاریگری لباس بنانے کی، لوہے کی زرہیں. پہلے لوہے کی زرہیں بنا کرتی تھی لیکن بغیر کنڈے کے بنا کرتی تھی. اور پتا تھا داؤد علیہ السلام کا ایک اور معجزہ کیا تھا؟ اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا. وہ لوہے کو جب ہاتھ میں پکڑتے تھے نا، موم کی طرح ہو جاتا تھا ان کے ہاتھ میں. جو بھی چیز چاہتے تھے یوں کر کے بنا لیا کرتے تھے لوہے سے. اور دوسرا جب پکڑتا تھا تو وہ سخت ہوتا تھا، لیکن ان کے ہاتھ میں نرم، موم کی طرح تھا، روئی کی طرح نرم تھا. تو داؤد علیہ السلام جو نا زریں بناتے تھے جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہیں، کنڈے والی. اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں بنائی تھی وہ زریں ہوتی تھی کنڈے والی نہیں ہوتی تھی. داؤد علیہ السلام کنڈے والی بناتے تھے کیونکہ ہاتھ سے آسانی سے موڑ لیا کرتے تھے فوراً. یہ اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا. دیکھو نا، کرنے والا اللہ ہے، ہم کیوں نہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے؟ ایک نبی معجزہ کر کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ معجزہ ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ہے، تاکہ اللہ پر ایمان لاؤ. لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی کے دیوانے ہو جاتے ہیں، نبی کو سجدہ کرنے لگتے ہیں. آپ تو بڑے پہنچے ہوئے، آپ تو وہ نبی کہہ رہا ہو تو بھائی اللہ کی طرف سے یہ معجزہ دکھا رہا ہوں میں، اللہ کے حکم سے دکھا رہا ہوں کہ اللہ سے جڑو. سوچو یہ کیوں واقعات بیان ہوئے ہیں انبیاؤں کے کہ انہوں نے معجزے دکھا کر اللہ سے جوڑا کہ معجزے اللہ کی طرف سے ہیں. اور بار بار اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہم تھے کرنے والے، ہم وہاں موجود تھے، ہم دل میں خیال ڈالنے والے تھے، ہم یہ کرنے والے تھے، ہم سمندر کو پھاڑنے والے تھے، ہم نے آگ کو حکم دیا. سارا کام تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کیا، اور پھر اللہ سے دور. کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایسے رب سے دور ہیں جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور پھر اپنا عذاب ہم پہ لانے سے وہ روکے ہوا ہے. سوچنے کی بات ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اب اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مسخر کر دی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، اس حال میں کہ تندو تیز تھی اور وہ چلتی تھی اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جو ہم نے برکت دی تھی اس میں، اور ہم ہی تھے ہر چیز کو خوب جاننے والے. پہلے تو یہ ذہن میں رکھو کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو علاقہ تھا نا، حکومت کا یا نبوت کا، یہ جو قوم تھی وہ دریائے فرات کے کنارے تھی. اور عراق کا یہ علاقہ تھا جو فلسطین لگتا ہے، یا اسرائیل میں بھی اس کا حصہ کچھ آتا ہے، اسرائیل جو لگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ علاقہ تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا مسخر کر دی تھی ہزاروں سال پہلے، جس وقت آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سیمنٹ تک نہیں تھا، اینٹیں تک نہیں بنا سکتا تھا. اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام اپنا تخت بناتے تھے اور ہوا پہ رکھتے تھے، اس پہ بیٹھ جاتے تھے، اور وہ راکٹ کی رفتار سے جو ہے نا ایک ملک سے دوسرے ملک جہاں پہ لوگ سالوں میں سفر کر کے پہنچتے ہیں وہ 1 گھنٹے میں پہنچا دیتی تھی، تھوڑی سی دیر میں اللہ کے حکم سے. یہ مسخر کر دی تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. اور وہ اللہ کے حکم سے ہی چلتی تھی، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ چلتی تھی بے امر ہی، اللہ ہی کے حکم سے. اس میں بھی اللہ نے فرمایا اللہ کے حکم سے چلتی تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی وہ دی تھی. چلو اگلی آیت اور ہے اس کے بارے میں، پھر ٹاپک چینج ہو رہا ہے تو اگلی آیت بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ شیاطین، جن یعنی ہم نے مسخر کر دیے تھے جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے، اور وہ کرتے تھے اور بھی کئی کام سوائے اس کے، اور ہم ہی تھے ان کی حفاظت کرنے والے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عالیشان اور زبردست والی جو ہے نا نبوت دی تھی، بلکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے یا اللہ ایسی نبوت دے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ میرے بعد ملی ہو. اتنی عالیشان نبوت دی تھی. جنات بھی ان کے تابع کر دیے تھے، جو سمندر کے اندر ان کے حکم سے غوطہ لگاتے تھے اور موتی اور ہیرے جواہرات سمندر سے نکال کے ان کو دیتے تھے. داؤد علیہ السلام کو بہت بڑا محل تھا ان کا، ایک تخت لگتا تھا. اب اتنا ٹائم نہیں ہے ورنہ میں
ملکہ سبا کا پورا واقعہ سناتا. اگلا ٹاپک چینج ہو جائے گا, کسی اور نبی کا آئے گا, ورنہ میں سناتا کہ ملکہ سبا, اور جس وقت وہ لوگ آخر میں جب وہ اینڈ ہوتا ہے واقعہ کے پڑھو کہ ایسے فرش پہ چل رہے تھے کہ جس کے آر پار نظر آتا تھا. ملکہ سبا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس فرش پہ چل رہی تھی تو کہہ رہی تھی یہ کیسا شاندار فرش ہے کہ مجھے اپنا آپ بھی نظر آ رہا ہے اور فرش کے آر پار بھی نظر آ رہا ہے. اور اب جا کے ہزاروں سال پہلے ایسے فرش بنائے تھے اللہ نے, اور اب جا کے لوگ جو ہے نا اس ٹیکنالوجی پہ پہنچے ہیں کہ شیشے اور اس کے فرش بناتے ہیں. ایک وہ کیمیکل یوز کرتے ہیں, ابھی نام میرے ذہن میں نکل گیا, یہ ٹیکنالوجی ابھی آئی ہے, 1 سال 2 سال پہلے آئی ہے پاکستان میں, کہ اس کے فرش بناتے ہیں لیمینیٹ کر کے پورا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات شیاطین بھی دے دیے تھے ان کے انڈر میں, اور ان کے حکم سے وہ غوطہ لگاتے تھے, ان کے کام بھی کرتے تھے, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم ان کی حفاظت بھی کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی, کہ وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں. بس اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو ایک نبوت. اب اس میں چوں چرانی ہے کہ ان کو کیوں دیے تھے جنات, جب جنات دے دیے تھے تو حفاظت کیوں کرتے تھے؟ دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا, اور بھی تو جنات ہوں گے, وہ دشمنی میں لگے رہتے ہوں گے کہ یار یہ اس نبی کو نقصان پہنچاؤ, کیونکہ جنات میں بھی تو مشرک کافر مسلمان مومن سب ہوتے ہیں, جنات کا بھی تو حساب ہونا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کی حفاظت کرتے تھے. یہ تھے بیٹا اللہ کے جلیل القدر انبیاؤں کا مختصر سا تعارف جو آج بتایا. انشاءاللہ آگے بھی چلے گا, کل بھی انشاءاللہ ہمارا وہ ٹاپک چلے گا, ذکر آئے گا. تو کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ آج کی نصیحت یہ ہے کہ دلوں میں خیال تک اللہ کے حکم سے آتا ہے. جو بھی اچھا کام ہو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جو غلط کام ہوتا ہے وہ ہماری ہاتھوں کی کمائی ہے, وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں. اللہ کبھی بھی کسی بندے کا برا نہیں چاہتا. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ جو ہے نا کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے, کسی کا ہاتھ کٹ جائے, کسی کا پیر کٹ جائے. یہ بندے کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو حفاظت کرنے والا ہے. 70 ماؤں سے 70 کیا میں تو کہتا ہوں 1000 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے. جتنے بھی سننے والے ہیں, پڑھنے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, سب کی دعاؤں کو, عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. یا اللہ تو ہمارے گھروں میں, ہمارے رزق میں, ہمارے علم میں, ہمارے عمل میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے اور اس میں اضافہ فرما دیجیے. ہم سب کی تمام مشکلات, پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما دیجیے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء, شہداء, صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ, ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو, تمام سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.